بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم مرسل اعظم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان، یہ نماز بھی میرے خیال میں کلپ بھی بن جائے گی، نوٹ بھی کر لیں کہ اس میں جو جمعراتیں آئیں گی جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے جو یہ گزرا ہے، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی ہے۔ یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے، سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے۔ اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، قضى اللہ لہ امر کل من امر الدنیا والآخرہ، اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ تو اچھا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دن میں موقع نہیں مل رہا ہے تو شب جمعہ میں پڑھ لیجئے، خالی 2 رکعت نماز، مگر ہر جمعرات میں آپ پڑھیے، اللہ جو ہے دنیاوی حاجات، اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے گا۔ میرے خیال میں 4 دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہ 4 جمعرات آئیں گی تو آپ کو 4 دفعہ پڑھنی پڑے گی، لیکن پھر اس کے نتائج دیکھیے، اس کے فضائل دیکھیے، اس نماز کے جو پیغمبر نے فرمائی، یہ شعبان ہی میں ہے، بس یہ شعبان ہی سے مخصوص ہے کہ اس نماز کو آپ پڑھیے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ سے قبول کروائیے۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ سنیے آپ، بڑا عجیب و غریب مسئلہ، خدا کی قسم، اتنے فضائل اس مہینے کے، اسی طرح رجب کے، اسی طرح شعبان کے، اور رمضان المبارک میں تو حد ہے۔ ایک تسبیح ہے اس میں شعبان کے اندر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ استغفار کے صیغے مختلف ہیں، اگر آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی مختلف صیغے ہیں اس کے، کئی چیزیں بتائی گئی ہیں استغفار کے بارے، لیکن جو شعبان کے لیے بتائی گئی ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور یہ ہر روز کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں، من استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ نہ 200 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ جو انسان یہ والی استغفار پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو کیا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم، اگر آپ نے یہ استغفار پڑھی تو پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے یہ گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک استغفار میں نے بتائی تھی جو نماز عصر کے بعد ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے مالی شیخ صدوق میں، وہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے، لیکن یہ استغفار خالی ہے شعبان المعظم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے یہاں اتنے مقدس بن جاتے ہیں، دیکھیں جو حد سے زیادہ مقدس بن جائے وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنا ہی تقدس اختیار کیجئے جتنا آل محمد نے بتایا ہے آپ کو۔ جب علی سے بھی زیادہ متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو آدمی خارجی بنتا ہے، عابد نہیں بنتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اتنا مقدس، پاکیزہ، بہت زیادہ دین سے بھی آگے چل رہا ہے، نہیں، غدیر کا تقاضا ہے، نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے جانا ہے، بالکل جہاں معصوم آپ کو ٹھہرا دے وہیں ٹھہریے آپ۔
تو استغفر اللہ، ارے ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی. قبلہ شارجہ اور دبئی جیسے شہر میں ہے، کسی سے آنا جانا نہیں ہے، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کسی کی بات میں بولتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں، نماز بھی وقت کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جو اعمال بتا دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب حج واجب ہو گیا تو حج بھی کر لیا. اب یہ بتائیے ہم سے متقی کون ہے؟ یہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہم سے متقی کون ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے. یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو آپ کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے. خدا کی قسم، اس لیے کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو باقی رکھنا کمال ہے، اور وہ تب رہے گی جب خلوص پیدا ہو انسان کے اندر. تو استغفار ہم کیوں کریں؟ ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی، ہم سے تو خطا نہیں ہوتی. تو عزیزو یاد رکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر ذہنیت کا علاج کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم استغفار کیوں کریں جب ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، استغفار کیوں کریں؟ علی نے استغفار کر کے بتایا، حسن نے استغفار کر کے بتایا، حسین نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم آخری درجے پہ پہنچ گئے جنت کے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے. تو اگر نہیں آپ سے گناہ ہوتا ہے، بڑے فائدے ہیں جو سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں. جیسے وہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، کہا استغفار کرو. اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو. کئی فائدے ہیں اس میں. تو امام نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. اچھا کبھی کبھی استغفار جو ہے خالی اپنے لیے نہیں کیا جاتا. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پہلا جملہ عجیبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کرنے پہ قدرت رکھتا ہو. عجیب تو لمن یقنط ومعہ الاستغفار، یعنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اور تب بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے. نہیں، یہ استغفار بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، درجات کے اضافے کے لیے ہے، آپ کی اقتصادی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے لیے ہے. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے لیے نہ ہو تو آپ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے. بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ استغفار کو مولا علی نے اور قرآن کریم نے جتنے وجود پیغمبر کے فائدے ہیں، بڑا جملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں، جتنے فائدے وجود پیغمبر کے ہیں اتنے ہی فائدے استغفار کے ہیں. اب آپ یہ لگائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانا نہج البلاغہ کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، انسان کو اللہ کے عذاب سے دو چیزیں بچاتی ہیں. ایک امان وہ ہے وقد رفع احدہما، ایک امان تو وہ ہے جو اٹھا لی گئی، اور ایک امان وہ ہے جو باقی ہے فہو الاستغفار، اور وہ امان جو باقی ہے وہ استغفار ہے. یعنی آپ کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک غلطی کر رہا ہوں، ایک سے ایک فراڈ کر رہا ہوں، عذاب نازل مجھ پہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی شہر میں ایسا مومن ہے جو استغفار کر رہا ہے. ایک مومن کا استغفار اتنے گناہگاروں کو بچا لیتا ہے. ایک شہر میں اگر ایک استغفار کرنے والا ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں.
ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ ہے، یعنی کیا فرمایا میرے مولا نے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور عزیزو، یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعاً یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ محمد کا بیٹا بھی موجود ہے اور وہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔